ایک صاحب نے مجھے یہ خط دیا، کہنے لگا زیادہ کیا لکھوں، اس تسبیح خانے کے اور بتائے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے اعمال کی وجہ سے میری ماں کی مغفرت اور بخشش ہو گئے۔ سنیں ذرا، عجیب واقعہ ہے۔ اصل میں انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا یہ تفصیل سے مجھے لکھ کے دیں۔ کہنے لگے کہ میرے والد پچھلے سال 22 رمضان جمعہ کے دن وفات پا گئی۔ میری والدہ وہ حضرت کی بیعت تھیں، درس سنتی تھیں، والدہ بہت بوڑھی تھی، موبائل پر لاگر ہونے کی وجہ سے درس میں نہیں جا سکتی، لیکن جب میں درس میں آتی تو ہر جمعرات کو مجھے آنے جانے کا کرایہ رکشے کا دیتی، اور اگر کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹے کے ساتھ آنا ہوتا یا اپنی گاڑی پہ اپنے میاں کے ساتھ تو اس کا پیٹرول مجھے اس کے پیسے دیتی کہ میرا ثواب میں حصہ مل گیا۔ اور حضرت جی کے بتائے ہوئے کافی اعمال کرتی، اور میرے دل میں تھا کہ پتہ چلے کہ میری ماں کا کیا بنا، فوت ہو گئی۔ میں نے تسبیح خانے سے ایک سبق سیکھا تھا کہ 4 رکعت نفل نماز ملاقات میت کی نیت سے چند دن پڑھی۔ میں نے آپ کو فضائل درود شریف شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عمل دیا ہوا ہے کہ اگر کسی میت کو بعد از وصال اگر اس سے ملاقات کرنی ہے، کئی کتابوں میں یہ عمل ہے، تو میں نے وہ عمل آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں؟ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر 4 رکعت پڑھیں، اور پھر سلام کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور جس میت سے جس شخص سے مرحوم سے بعد از وصال ملاقات چاہتے ہیں تو اس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ بے شمار واقعات مجھے ملے، جب سے میں نے بتانا شروع کیا میں نے خود بھی اس کو آزمایا، پڑھا اور فائدہ پایا۔ اپنے شیخ کے وصال کے بعد میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اپنے مرشد کا وصال میرے 91 میں ہوا تھا، ان کے وصال کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا، اور کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے مجھے اپنے وصال کے بعد اپنے درجات کتنے بتائے اور کیا بتایا کہ میری بخشش کیسے ہوئی۔ یہ عجیب واقعہ ہے۔ اس وقت میں وہ بتانا شروع ہوا پھر جو ہے میں کہیں اور نکل جاؤں گا۔ تو کہا کہ میں ایک دن مسلسل میں عمل وہ کہنے لگے میں کرتا رہا۔ ایک دن والدہ خام میں آئی، میں نے پوچھا امی کیا بنا؟ امی نے جو لفظ کہا، امی نے کہا اللہ نے بلندی عطا کی، بخشش ہو گئی۔ اللہ نے کیا عطا کی؟ بلندی عطا کی اور بخشش ہو گئی۔ میں نے کہا کس عمل سے؟ کہا عمل تو نے نہیں بتایا تھا یا باعث ہو یا نور ہو۔ اللہ اکبر، عجیب۔ آپ کو یاد ہے میں ایک بات اکثر اس کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اور جو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار سوتے ہوئے پڑے گا یا باعث ہو یا باعث ہو یا نور ہو یا باعث ہو یا نور ہو، جس حالت میں ہے وضو بے وضو، اس میں کوئی شرط نہیں، جو سوتے ہوئے یا دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑے گا، اس کے عجیب و غریب کمالات، عجیب و غریب فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے گا اور اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے گا، اور جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ شاد و آباد رکھے گا۔ تو اب سنیں وہ خواب کی کیفیت۔ کہا کہ رات سونے سے پہلے پڑھا اور کھلا بھی بہت میں نے پڑھا، اور اس کی برکت سے اللہ نے بلندی عطا کی اور بخشش ہو گئے۔ بلندی عطا کی، کیا ہو گئے؟ واہ سبحان اللہ۔ پھر تو ملاقات در ملاقات کا سلسلہ چل پڑا۔ جب بھی میں نے پڑھا یہ عمل کیا، رات کو اماں آ گئی، پھر تو ملاقات در ملاقات کا سلسلہ چڑھ پڑا۔ اب اتنا ہو گیا کہ رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کرتی ہوں تب بھی امی کچھ نہ کچھ کہہ جاتی ہیں، حتیٰ کہ ہدایات کر جاتی۔ ایک دن میں نے پوچھا اماں قبر میں کیا ہوا؟ کہنے لگی جاتے ساتھ ہی میں نے پہلے جمعے کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز، جا کے نماز جمعہ پڑھی پھر عصر کی نماز پڑھی، اور اس دن کہنے لگی درس پر جایا کرو، درس پر جانے کے بہت فائدے ہیں۔ کہنے لگے درس پر جانے سے انسان کے ساتھ جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں،
और कानों में नूर भर जाता है। बेटी को कहने लगी 10 पे जाया करो, कानों में नूर भर जाता है। और एक इस मर्तबा सर्दियों का इज्तिमा था जो नवंबर का 3 दिन का, वालदा ने कहा मैं भी चक्कर लगाऊंगी। फिर ख्वाब में वालदा से मुलाकात हुई, बताया हाँ मैं गई थी, फासले से उनका दर्द सुन सकी, वहां नूर बहुत था और फरिश्ते बहुत थे। फासले से मैं उनका दर्द सुन सकी, दूर से। अगर 4 नफल रोजाना सूरत तकासुर के साथ पढ़ते रहें बिला नागा, तो मैं हर बार अपनी अम्मी से मुलाकात करती हूं। अब अगली बात सुने, उससे भी हैरत अंगेज है और ये आपने कभी नहीं सुनी होगी, उससे भी हैरत अंगेज है। कहने लगे हमारे ऑफिस में एक सांप का बच्चा कत्ल हो गया, सुराग नहीं लगता था। मैंने उन्हें कहा कि ये नफल पढ़ के खुद मकतूल से पूछो तुझे किसने कत्ल किया। अजीब बात है। और कहने लगे उन्होंने ये अमल पढ़ना शुरू कर दिया। अमल क्या है फिर दोहरा दूं, 4 रकात नमाज नफिल सोते हुए, इशा की नमाज के बाद सोते हुए, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत अल्हाकुमुत तकासुर, छोटी सी सूरत है, 4 रकात इकट्ठी पढ़नी है एक ही सलाम के साथ, और उसके बाद सलाम फेर के दुआ मांग के और सोते तक किसी से बात नहीं करनी और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाना है। किसी को जल्दी किसी को देर में, लेकिन जरूर अहवाल का पता चलता है। किसी को जल्दी कितनी तवज्जो होगी, जितना ध्यान होगा, जरूर अहवाल का पता चलता है। कहने लगे सुराग नहीं मिलता था, उन्हें ये 4 नफल पढ़ने के लिए बताया। दूसरे जुमे ही मुलाकात हो गई और उसने अपने कातिल का बताया कि इस तरह फला रात को ये जो आपकी नहर है, जो BRB नहर, इशरा की नहर, ये वहां लाल पुल से मुगलपुरा से आ रही, इसके साथ मुझे ले गए, फला जगह इस तरह ले गए, ये बंदे हैं, ये उनकी शक्ल है, इस जगह रहते हैं, और इस तरह उन्होंने मुझे कत्ल किया और वो असल कातलों तक बासानी पहुंच गए हैं। असल कातलों तक। हमारा सारा घराना तस्बीह खाने के लिए दुआ गो है। हम अमाल करते हैं ताकि कयामत ये तस्बीह खाना आबाद रहे, लोग फैज पाते रहें।